اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، فرعون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا، بالکل ویسے ہی جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ فرعون جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، جبکہ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ دوستو، سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا پھر ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پس ہم تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا، پھر بادشاہ کے حکم سے فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ پھر درباریوں نے اس کی لاش کو مصالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول مختلف قسم کے نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ نے تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین اکرام، وقت گزرتا رہا اور پھر فرعون کی لاش بالکل ایک ڈھانچے کی طرح رہ گئی۔ اس ڈھانچے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوا کرتی تھی۔ سائنسدانوں کی جانب سے یہ جاننے کی بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح فرعون کی شکل و صورت کو جانچا جائے کہ آج سے 3500 سال پہلے فرعون کیسا دکھائی دیتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہر طرح کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور پھر آخرکار سائنسدانوں کی بے انتہا محنت اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے فرعون کی مصنوعی شکل تیار کر لی گئی۔ اس کی تیار کردہ شکل آپ کو بآسانی گوگل پر سرچ کرنے پر بھی مل جائے گی۔ فرعون کی شکل تیار کرنے کے بعد سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آخری حد تک اصلی فرعون کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اور وہ اس مشن کو اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کی شکل تیار کرنے کے لیے تمام تر تجربات فرانس میں کیے گئے۔
جب فرعون رمسیس دوم کی ممی کو مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ یہ قدیم فرعون فرانس کا سفر کر سکے۔ یاد رہے کہ فرانس بھیجنے سے قبل فرعون کی ممی لاپتہ ہو گئی تھی، اور جب یہ دوبارہ ملی تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسے جدید سائنسی تکنیک سے محفوظ بنانے اور اس کی مصنوعی شکل بنانے کے لیے فرانسیسی ماہرین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جب فرعون رمسیس دوم کی ممی کو مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا۔ مصری حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی انسان چاہے وہ زندہ حالت میں ملک سے باہر جائے یا مردہ حالت میں، اس کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ موجود ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا رمسیس دوم کے لیے بھی مصری حکومت نے پاسپورٹ جاری کیا، اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو کہ 3000 سال قبل اسی سرزمین پر بادشاہی کر چکا تھا۔ پاسپورٹ پر اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ آن جہانی لکھا گیا۔ مصری میڈیا نے اندر کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ رمسیس دوم کے پاسپورٹ کو صرف مشہوری کے لیے جاری نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ممی کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اصل مقصد اسے وہ قانونی شناخت دینا تھا جو کہ پاسپورٹ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے شہری کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اب کوئی اور ملک اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ رمسیس دوم کو پاسپورٹ جاری کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ اس کی واپسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پاسپورٹ جاری کرنے کے بعد مصری حکومت کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ ممی انہیں واپس مل جائے گی۔ فرانس میں کچھ عرصے کے تجربات کے بعد اس ممی کو واپس مصر کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ آج بھی مصر کے ایک نمائش گھر میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔